بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ ابو نعیم نے دلائل نبوت میں روایت کیا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا۔ صبح کو ہمارے مٹکے، گھڑے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس روز شہید کیے گئے اس روز بیت المقدس میں جو پتھر بھی اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ حضرت ام حبان فرماتی ہیں کہ حضرت امام حسین جس دن شہید کیے گئے اس دن سے ہم پر 3 دن تک اندھیرا ہی رہا، اور جس شخص نے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا، اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے تازہ خون بھی پایا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن سورج گرہن میں آ گیا اور مسلسل 6 ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ ہی رہے۔ بعد میں رفتہ رفتہ وہ سرخی جاتی رہی۔ البتہ جس کو شفق کہا جاتا ہے آج تک بھی موجود ہے۔ یہ سرخی شہادت امام حسین سے پہلے موجود نہیں تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام کی شہادت کے بعد 7 دن تک میدان کربلا میں اندھیرا ہی رہا۔ دیواروں پر دھوپ کا رنگ زرد پڑ گیا اور بہت سے ستارے بھی ٹوٹے۔ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی لاش مبارک کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندنے کے بعد یزیدی لٹیروں نے اہل بیت کا کل سامان بھی چھین لیا۔ اس وقت خانوادہ نبوی میں عابد بیمار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ باقی تھے۔ جس وقت شمر کی نظر ان پر پڑی اپنے سپاہیوں سے کہا اس کو کیوں باقی رکھا ہے، اس کو بھی قتل کر دو۔ ایک شخص حمید بن مسلم کے دل میں اللہ تعالی کا رحم آ گیا۔ اس نے کہا یہ بیمار اور کم سن ہے، اس کو قتل مت کرو۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے تمام شہداء کے سر کاٹ دیے اور یزیدیوں نے شہداء کرام کے سروں کو آپس میں بانٹ لیا۔ سر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خولِ بن یزید کو دیا گیا۔ یزیدی لشکر لیے ہوئے قافلہ حسینی کو اپنے حراست میں لے کر کوفہ کی جانب رونما ہوا۔ نیزوں پر شہداء کے سر ہیں۔ اہل بیت کیفیت مآب خواتین کو جن کے سروں سے بے غیرتوں نے، بے حیا یزیدیوں نے دوپٹے تک چھین لیے، بے پردہ بے حجاب اونٹوں پر بٹھا دیا۔ حضرت عابد بیمار رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں بیماری نے شدت سے گھیرا ہوا تھا، یزیدیوں نے بیڑیوں اور ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں پہنا کر اونٹوں کی تکمیل آپ کے دست اقدس میں دے دی۔ ان یزیدی ظالموں نے اتنا بھی تو نہ ہو سکا کہ جگر گوشہ رسول کے لیے بھی سواری کا انتظام کر دیتے، اور انتظام کرتے بھی کیسے؟ انہیں تو ظلم و ستم کے ایک ایک حربے کو آل رسول پر آزما کر اپنی ظالمانہ فطرت کی پیاس بجھانی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لاڈلے چہیتے فرزند اونٹوں کی مہار پکڑے چل رہے ہیں۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب یہ تباہ شدہ قافلہ اس جگہ سے گزرنے لگا جہاں حضرت حسین اور دیگر شہداء کی لاشیں بے گرو کفن چٹیل میدان میں پڑی تھی تو قافلے میں ایک ماتم برپا ہو گیا، اور حضرت امام کی بہن حضرت زینب نے انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا
یا محمد آپ پر اللہ اور ملائکہ کا درود و سلام ہو۔ دیکھیے یہ حسین، یہ چٹیل میدان میں خاک خون میں غلطہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پڑے ہیں۔ یا محمد آپ کی بیٹیاں قیدی بنا کر لے جائی جا رہی ہیں، آپ کی اولاد قتل کی گئی ہے اور ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ یہ دلدوز فریاد سن کر دوست دشمن سب رونے لگے۔ ابن سعد گلشن فاطمی کو تاراج کرنے کے بعد 12 محرم الحرام تک میدان کربلا میں ٹھہرا رہا، اپنے لشکر کے مقتول جہنمیوں کی لاشوں کو جمع کر کے نماز جنازہ پڑھی اور کفن دفن کی رسم اطمینان سے ادا کی، لیکن اس کو یہ نہ توفیق ہوئی کہ شہدائے راہ حق کی لاشوں کے کفن دفن کا بھی انتظام کرتا، اور یہ توفیق اسے نصیب بھی کیسے ہوتی جبکہ شقاوت اس کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میری راہ میں شہید ہوئے میرے ان محبوب بندوں پر یزیدیوں کا کوئی احسان رہے، لہٰذا ابن سعد یا کسی بھی یزیدی کو اس بات کا خیال تک نہ آیا۔ بعض روایتوں سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ یزیدیوں کے چلے جانے کے بعد نہر فرات کے کنارے آباد ایک گاؤں کے لوگ آئے اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ شہدائے کے کفن دفن کی رسم ادا کی۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد شام کو جب یزیدی اپنی پہلی منزل پر پہنچے تو اہل بیت اتحاد سے چھینا ہوا ایک اونٹ ذبح کیا، لیکن جب کھانے بیٹھے تو سارا گوشت خون بن گیا اور اس سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نکلنے لگے۔ ناچار کھجور کا شیرہ پی کر رات گزاری اور پھر صبح روانہ ہو گئے۔ جب ان ظالم یزیدیوں نے دوسری منزل پر قیام کیا تو سامنے ہی ایک گرجا گھر نظر آیا، لہٰذا جن نیزوں پر یہ ظالموں نے شہداء کے سروں کو اٹھایا ہوا تھا انہیں بجائے زمین پر گاڑنے کے یا کسی دوسرے مقام پر رکھنے کے گرجے کی دیواروں سے لٹکا دیا۔ شہداء کرام کے سر مقدس سے برابر خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر ان کی حیات جادوا کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ اچانک گرجے کی دیوار شق ہو گئی اور اس سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں لوہے کا قلم تھا۔ اس ہاتھ نے لوہے کے قلم کو شہداء کے خون میں ڈبو کر گرجے کی دیواروں پر شعر لکھا جس کا ترجمہ ہے: جنہوں نے حضرت امام حسین کو قتل کیا، کیا وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے؟ یزیدیوں نے جب یہ دیکھا تو ان کو تعجب ہوا۔ گرجا گھر کے راہب سے پوچھا، یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب کا لکھا ہوا ہے؟ راہب نے کہا، کس نے لکھا ہے، بس دل بھر آیا۔ راہب نے شہداء کے سروں کے متعلق پوچھا کہ یہ کن لوگوں کے سر ہیں جنہیں تم نے نیزوں پر چڑھا رکھا ہے؟ یزیدوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین کے باغیوں کے سر ہے۔ راہب نے جب باتور سر شہداء کو دیکھا تو اس کی نگاہ علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک پر پڑی تو امام کے چہرے انور پر نگاہ جمی کی جمی رہ گئی۔ بے تابانہ پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ یہ علی کے چہیتے فرزند کا سر ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، وہی علی مرتضیٰ جو تمہارے نبی آخر الزمان کے داماد ہے؟ یزیدیوں نے کہا، ہاں وہی۔ تو راہب نے بے ساختہ کہا، ارے ظالموں، تو صاف کیوں نہیں کہتے کہ یہ تمہارے نبی محترم کے نواسے کا سر ہے؟ کیوں الفاظ کے
پھیر پھیر سے تم اپنے جرم کو چھپا رہے ہو۔ نہیں، کبھی نہیں۔ یاد رکھو، منتقم حقیقی کا انتقام بہت سخت ہے۔ خیر، تم نے جو بھی کیا اس کا انجام تمہیں آج نہیں تو کل بھگتنا ہی پڑے گا۔ آج تو تم بہرحال یہاں ٹھہرو گے۔ اور پھر اس راہب نے ان یزیدیوں سے کہا کہ اگر مناسب سمجھو تو 10,000 درہم کے عوض یہ سر مجھے رات کے لیے دے دو، صبح تم واپس لے جانا۔ یزید 10,000 درہم کی پیشکش کو ٹھکرا نہ سکے، اور ٹھکراتے بھی کیسے جبکہ اس دنیاوی مال و زر کی لالچ میں اپنے دین و عقیدت کو تباہ اور برباد کر چکے تھے۔ فوراً راضی ہو گئے اور رات بھر کے لیے امام عالی مقام کا سر اقدس اس راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب نے رقم ادا کر کے حضرت امام کا سر مبارک لیا اور اپنے مخصوص کمرے میں لے گیا۔ پھر سر انور چہرہ مبارک اور مقدس زلفوں اور داڑھی کے بالوں پر جو گرد و غبار اور خون جمع ہوا تھا دھویا اور عطر و کافور لگایا اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر زیارت کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس ادب سے راضی ہو گیا اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ راہب رونے لگا اور اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے سر اقدس کی یہ کرامات اور نور تجلیاں دیکھی تو بے تحاشا پکار اٹھا کہ اے ابن رسول، آپ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں، اور اس بات پر گواہ رہیے گا کہ میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ راہب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور صبح کو سر انور ان کے حوالے کر دیا اور گرجا گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اہل بیت کا مطیع اور خادم بن گیا۔ یہاں ایک اور سخت عبرت خیز واقعہ یہ ہوا کہ لشکر سعد نے باہم یہ فیصلہ کیا کہ جو درہم راہب نے دیے ہیں یہیں پر تقسیم کر لیے جائیں۔ چنانچہ جیسے ہی درہم سے بھری تھیلیوں کا منہ کھولا گیا تو عالم یہ تھا کہ کچھ درہم کے علاوہ باقی سب خاک ہو چکے تھے، اور ان بچے ہوئے درہموں میں ایک طرف تو یہ آیت کریمہ تھی کہ جس کا ترجمہ ظالم جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے غافل ہرگز نہ جانو، اور دوسری طرف یہ آیت مبارکہ تحریر تھی کہ ظلم کرنے والے ان قریب جان لیں کہ وہ کس عذاب میں پلٹنے والے ہیں۔ ابن زیاد کوفہ کے دارالامارت میں بیٹھا تھا اور لوگوں کو محل میں آنے کی عام اجازت تھی۔ جب دربار بھر گیا تو ابن زیاد کے سامنے حضرت امام عالی مقام کا سر اقدس تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں چھری تھی جس سے وہ بار بار آپ کے لبوں اور دانتوں کو مارتا تھا۔ ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، ان سے یہ گستاخی نہ دیکھی گئی۔ وہ تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے ابن مرجانہ، چھری کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے۔ یہ کہہ کر بے اختیار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں اس وقت تیری گردن کاٹ دیتا۔ حضرت زید وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اے لوگو، آج کے بعد تم سب غلام بن گئے، کیونکہ تم لوگوں نے فاطمہ کے لختے جگر کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنایا، جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کر رہا ہے اور بروں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کیا، اور جو ذلت کو گوارا کر لے اس پر اللہ کی مار ہے۔
سر امام علی مقام کے بعد اہل بیت کے دوسرے افراد ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام علی مقام کی ہمشیرہ ہے۔ آپ کی حالت نہایت خستہ ہو رہی تھی۔ محل کے ایک گوشے میں بیٹھ گئی اور آپ کی کنیزوں نے آپ کے گرد حلقہ بنا لیا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ کون عورت ہے؟ 3 دفعہ اس نے یہ کہا مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ آخر ایک کنیز نے کہہ دیا، یہ رسول اللہ کی نواسی فاطمۃ الزہرا کی بیٹی اور حضرت امام حسین کی ہمشیرہ ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد جو فتح و ظرف کے نشے میں چور تھا، آپ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل و خوار کیا اور جھٹلایا۔ شیر خدا کی بیٹی حضرت زینب نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں عزت دی اور ہمیں پاک صاف فرمایا۔ ہم نہیں، فاسق ذلیل ہوتے ہیں اور فاجر جھٹلائے جاتے ہیں۔ ظالم ابن زیاد نے کہا، تو نے دیکھا اللہ نے تیرے گھر والوں سے کیا سلوک کیا؟ حضرت سیدہ نے جواب دیا، ان کے لیے شہادت مقدر ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنے مقتل میں پہنچ گئے۔ ان قریب اللہ تجھے اور انہیں ایک جگہ جمع فرمائے گا، اس وقت اس کے سامنے اس کا انصاف طلب کریں گے۔ یہ دندان شکن جواب سن کر ابن زیاد غصے سے بے-تاب ہو کر بولا، اللہ نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس اذیت ناک جملے پر حضرت زینب اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی، بے اختیار ہو کر رو پڑی، واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹایا، میری شاخیں کاٹ دی، اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد بدنہاد کی نظر عابد بیمار پر پڑی، وہ انہیں بھی قتل کرنا چاہتا تھا کہ حضرت زینب بے قرار ہو کر چیخ پڑی اور فرمایا، اے ابن زیاد، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کو قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ ہی قتل کر دے۔ ابن زیاد دیر تک سکتے میں رہا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، خون کا رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے، واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے، اچھا اسے چھوڑ دو، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے گا۔ ناظرین، درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے۔ ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔